السلام علیکم دوستو، خوش آمدید دی ہانٹڈ آورز میں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے افسانوی کہانی لایا ہوں، جو کہ ایک شخص کی ہے جس نے بھیڑیے سے ملاقات کری۔ بھیڑیا یعنی ویئرولف۔ یہ سب کیسے ہوا، وہ شخص کون تھا، اور وہ بھیڑیا اسے کیسے ملا، جاننے کے لیے آئیے چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ گاڑی آنے میں ابھی بہت دیر تھی۔ جالوں نے مسافر خانے کی چھت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ان جالوں سے لٹکتی زرد پتی کی پھیکی پھیکی روشنی کمرے کی ہیبت میں اضافہ کر رہی تھی۔ آتش دان کی لکڑیاں چٹک چٹک کر بجھتی جا رہی تھیں۔ کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا، جس سے کمرے کی گھٹن میں ہول سا طاری ہوا جا رہا تھا۔ باہر کوہر اور دھند چھائی ہوئی تھی۔ ماحول میں موت سا سکوت طاری تھا۔ آتش دان کے سامنے خستہ پرانی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ان دو آدمیوں کا تعارف روشناسی کے حد سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ دونوں ایک ہی گاڑی کے انتظار میں تھے، لیکن ان کے خیالوں کے راستے مختلف معلوم ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان اور خوش پوش تھا، اور دوسرا عمر میں اس سے بڑا اور عام کپڑوں میں تھا۔ نوجوان گاڑی کے غیر یقینی انتظار، ٹھنڈ، کمرے کی گھٹی گھٹی خاموشی اور ہم سفر کی اجنبیت سے اکتا گیا۔ اس نے سوچا اگر یوں ہی چپ بیٹھے رہیں تو انتظار اور زیادہ تلخ ہو جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے اجنبی کو غور سے دیکھا۔ اس کے خد و خال، ڈیل ڈول اور بیٹھنے کے انداز میں انوکھا پن سا ظاہر تھا۔ وہ میلا کچیلا سیاہ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا، بوٹ کیچڑ سے لت پت جیسے وہ دلدل میں سے گزر کر آیا ہو۔ چہرے کا رنگ زرد، مائل بھورا، ناک پتلی اور غیر معمولی طور پر لمبی، جبڑے تنگ۔ جب اس سے جمائی لی تو اس کے دانت بھی نظر آ گئے۔ اس کے اطراف کے دو دانت غیر معمولی لمبے اور باہر نکلے ہوئے تھے۔ آنکھیں چھوٹی اور ان کے قریب کی ہڈیاں ابھری ہوئی۔ وہیں سے 3-4 لکیریں چل کے جبڑوں پر کہیں ختم ہو گئی تھیں۔ کان چہرے کی نسبت بہت بڑے، اوور کوٹ کے اٹھے ہوئے کالر سے بھی باہر نکل رہے تھے۔ کندھے کپڑوں کی طرح آگے کو جھکے ہوئے تھے۔ ان غیر متناسب خد و خال پر چھائے ہوئے تاثر سے پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص باتیں کرنے پہ کبھی آمادہ نہیں ہوگا۔ میرا نام فریڈ ہے، فریڈ گرین، نوجوان نے کہا۔ اجنبی مسکرا دیا، پھیکی سی مسکراہٹ، اور اس نے پھر سر جھکا لیا۔ فریڈ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں لال انگارہ سرخی اور ڈراؤنی سی چمک تھی۔ فریڈ نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، اور اجنبی ہوں ہاں کے سوا کچھ نہ بولا۔ کبھی رسمن سا یوں مسکرا دیتا جیسے اس نے مسکرانے کی سر توڑ کوشش کی ہو۔ فریڈ نے اس کے متعلق 2-4 باتیں پوچھیں، لیکن اجنبی نے ایک آدھ لفظ کے سوا کوئی مفصل جواب نہیں دیا۔ آپ کا شغل؟ فریڈ نے پوچھا۔ شکار، اجنبی نے کہا، اور نظریں آتش دان پہ گاڑ دیں۔ پھر اپنے آپ سے باتیں کرنے کے لہجے میں بولا، میں یہاں شکار کھیلنا آیا ہوں۔ اوہ، پھر تو آپ نے لارڈ گرین کے شکاری کتوں کے متعلق بھی سنا ہوگا۔ فریڈ نے کہا، ان کے کتے دور دور تک مشہور ہیں، یہیں قریب ہی۔ میں جانتا ہوں، اجنبی نے کہا۔ لارڈ گرین میرے چاچا ہیں۔
फ्रेड ने फ़ख्रिया लहजे में कहा। अजनबी ने पहली बार फ्रेड को नज़र भर के देखा और मुस्कुराकर सर को अजीब सी जुम्बिश दी। फ्रेड इसके बदले हुए इस तासुर को ना समझ सका। कमरे में फिर सुकूत तारी हो गया। अब फ्रेड मायूस नहीं था, क्योंकि अजनबी बातें करने पर ना सही बातें सुनने पर आमादा हो गया था। अपने चाचा के मुतालिक आपको एक कहानी सुनाऊं? फ्रेड ने कहा। बात कोई लंबी नहीं, लेकिन दिलचस्प और पुरस्कार है। अजनबी ने फ्रेड के चेहरे को बड़े गौर से देखा और इसकी आंखों में तमस्खुर और शरारत की सी चमक आ गई। ज़ेर लब बोला, हाँ सुनाओ। ये तो आपको शायद मालूम ही होगा कि मेरे चाचा पेंशन पर आ गए हैं और अपनी जागीर में फुर्सत की घड़ियां गुजार रहे हैं। फ्रेड ने बात शुरू की। अपनी जागीर में इन्होंने कला नुमाया हवेली बना रखी है। वहीं रहते हैं। शिकारी कुत्ते पालने और कभी कभार शिकार खेलने का इन्हें बहुत शौक है। बड़ी सादा और किसी हद तक बेकैफ सी जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी से मेल मिलाप भी कम ही रखते हैं। इन्होंने शादी भी नहीं की। मैं इनके भाई का इकलौता बेटा हूँ, लेकिन चाचा ग्रीन ने मुझे इस उम्मीद पर पालना शुरू किया कि मैं इनकी जायदाद का वारिस बनूंगा। ये मेरी खुश नसीबी थी, लेकिन हालात ने खिलाफ तवक्का ड्रोनी से करवट बदल ली। थोड़ा ही अरसा हुआ चाचा ने बेल्जियम की एक महाजिर लड़की को घर में मुलाजिम रख लिया। ये लड़की गूंगी और बहरी थी, उम्र 25 बरस के लगभग और नहायत बदसूरत, खाती और सोती भी बहुत थी। सिर्फ इतवार के रोज़ नहाया करती थी। इसे तो दूसरे मुलाजिम भी मुंह ना लगाया करते थे, लेकिन चाचा ग्रीन ने इसे अपना मंजूर नज़र बना लिया और इसे अपनी बच्चियों की तरह लाड और प्यार से पालने लगे। हद ये कि चाचा ने इसे कानूनी तौर पर मुतबनी बना लिया और इसे जायदाद का वारिस बना दिया। चाचा का यह इक़दाम सबके लिए मुअम्मा बना हुआ था। मैं छुट्टियों में चाचा के यहाँ आया। यहाँ सवारी और शिकार में खूब वक्त कटता था। अब कि मुझे यहाँ आए 3 ही रोज़ गुजरे थे, लेकिन मैं आज वापस जा रहा हूँ। हालात ज़्यादा बिगड़ गए हैं। मैं अब के यहाँ आया तो लड़की में नुमाया तब्दीलियाँ देखी। वह पुख्तादार औरत दिखाई देती थी और कदरे साफ सुथरी रहने लगी थी। पहले रोज़ मैंने खाने के वक्त महसूस किया कि चाचा कुछ खोए खोए और बेचैन से हैं। खाने के बाद इन्होंने मुझे दूसरे कमरे में बुलाया। इनके बुलाने के अंदाज में भी बहुत घबराहट थी। फ्रेड, चाचा ने दूसरे कमरे में बिठाकर मुझे कहा, कल एक मज़ारे ने बताया है कि इसकी 2 भेड़ें किसी दरिंदे ने मार दी हैं। कुत्तों ने मार दी होंगी, मैंने कहा, लेकिन मैं देख रहा था कि चाचा के बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नहीं, चाचा ने कहा, हमने कुत्तों की मारी हुई भेड़ें अक्सर देखी हैं। कुत्ते भेड़ को मारकर किसी कोने कुदरे में घसीट कर ले जाते हैं और इसके आज़ा को चबाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन 2 भेड़ों को कुत्तों ने नहीं मारा। दोनों की गर्दनें बेढब तरीके से चीरी फाड़ी हुई थी। ये काम किसी दरिंदे का है और कुत्ते से कहीं ज़्यादा ताकतवर और खूंखार है। लेकिन ऐसे दरिंदे इस इलाके में कहाँ? मैंने कह तो दिया, लेकिन मैं सोच रहा था कि 2 भेड़ों का मारा जाना चाचा के लिए इस कदर परेशान मसला क्यों बन गया है। आज सुबह एक और भेड़ इसी तरीके से मारी गई है, चाचा ने कहा। इसकी गर्दन भी इसी तरह चीरी फाड़ी हुई थी। हमने करीब के जंगल का कोना कोना देख डाला है, लेकिन सिवाय चंद निशानों के कुछ नज़र नहीं आया। ये इंसानी पाँव के निशान थे। चाचा और ज़्यादा मुस्तरब हो गया। कहने लगा, मैं तुम्हें इन वारदातों के मुतालिक बताना चाहता हूँ। फ्रेड ने अजनबी को सुनाया कि चाचा ने मुझे एक तवील किस्सा सुनाया जो मुख्तसरन यूँ है कि 25 बरस गुजरे। चाचा ने एक औरत को घर में मुलाजिम रखा था। वो 30 बरस के लगभग की सया फाम औरत थी। वो दराज कद और अच्छे जिस्म की थी।
اس کے نقش و نگار میں صرف ایک چیز تھی جو سب کو فوراً نظر آ جاتی تھی، وہ تھیں اس کی آنکھیں۔ اس کی آنکھیں ترچی تھیں، بلکہ ٹیڑھی کہہ لو، یعنی قدرتی زاویے سے ہٹی ہوئی۔ چاچا کہتے ہیں کہ اس عورت کی کوئی مافوق الفطرت قوت تھی، گاہے اس کا سراپا اور انداز جادوگرنیوں کا سا نظر آتا تھا۔ بہرحال وہ ایک عام قسم کی عورت نہیں تھی۔ ایک روز اس عورت نے میرے چاچا کو بتایا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ چاچا بنا اٹھے، وہ اپنے گھر میں کسی فاحشہ عورت کا وجود برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس عورت کو اسی وقت گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا، لیکن پھر رحم آیا کہ کہاں جائے گی۔ چاچا نے اسے کہا کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے۔ چاچا تو غصے سے پاگل ہوئے جا رہے تھے، لیکن وہ عورت یوں مطمئن بلکہ مسرور تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ چاچا نے اس پر غصہ کیا تو وہ مذاق کے موڈ میں آ گئی۔ چاچا کہتے ہیں کہ نہ جانے میرے دل میں خوف سا کیوں طاری ہو گیا۔ وہ اپنے اعصاب پر کسی انجانی قوت کی ناگوار سی گرفت میں محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے اس سے گلو خلاصی کرانے کے لیے اسے کہہ دیا کہ وہ الگ کمرے میں رہے اور آئندہ نہ ان کے سامنے آئے، نہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگائے۔ چاچا نے اسے الگ کمرہ دے دیا۔ فریڈ اجنبی کو کہانی سنا رہا تھا۔ اجنبی سر جھکائے سن رہا تھا۔ تاریک عریق بستہ رات گزرتی جا رہی تھی اور گاڑی آنے میں ابھی دیر تھی، شاید برف باری کی وجہ سے کہیں دور پیچھے رک گئی ہو۔ فریڈ نے مزید بتایا، چند ماہ بعد اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ چاچا کو اطلاع دی گئی کہ بچہ ٹھیک ہے، لیکن عورت مر رہی ہے، شاید جلد ہی مر جائے گی۔ چاچا گھبرائیں، سوچا عورت مر گئی تو کہیں دفن کر دیں گے، لیکن بچے کو کس کے حوالے کریں گے؟ وہ بھاگتے ہوئے عورت کے کمرے میں گئے۔ دیکھا تو عورت بڑبڑا رہی تھی جیسے غشی میں بول رہی ہو۔ سمجھ نہ آتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب چاچا اس کے قریب جا رہے تو عورت نے آنکھیں کھول دیں اور چپ ہو گئی۔ اس نے لیٹے لیٹے اپنے پہلو سے بچے کو اٹھایا اور میرے چاچا سے کہنے لگی، یہ بچہ تمہاری جائیداد کا وارث ہے۔ اس نے چاچا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اسے اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یہ میرا اچھا بیٹا ثابت ہوگا اور اپنا موروثی حق کبھی نہ چھوڑے گا۔ اور وہ کہہ رہی تھی، جو کوئی اس بچوں کو وراثت کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ عورت نے آخری ہچکی لی اور اس کا سر ڈھلک گیا۔ مرتے مرتے عورت نے سرگوشی کی، بچے کے ہاتھ دیکھو، اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرے چاچا نے بچے کے بند مٹھیوں کو کھول کر دیکھا۔ بچے کے دونوں ہاتھوں کی تیسری انگلی دوسری انگلیوں سے بہت زیادہ لمبی تھی، غیر معمولی طور پر لمبی۔ اس بچے کو ایک ملازم اٹھا کر لے گئی۔ وہ خدا ترس عورت تھی۔ مزاروں اور دیہات کے لوگوں نے چاچا کو بتایا کہ جس انسان کی تیسری انگلی یعنی چھوٹی انگلیوں کے ساتھ والی اس قدر لمبی ہو وہ بظاہر انسان ہوتا ہے، لیکن اس میں بھیڑیے کی درندگی اور بھیڑیے کے ہی اوصاف ہوتے ہیں۔ دیہاتیوں نے بتایا کہ ایسا انسان دن کے وقت انسان کے روپ میں رہتا ہے، لیکن رات کے وقت مکمل بھیڑیا بن جاتا ہے۔ جہاں کوئی انسان یا بھیڑ نظر آئے وہ اسے دبوچ کر اس کا خون پی لیتا ہے۔ لیکن چاچا ان توہمات کو ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ قدر مطمئن ہوئے کہ بچے کو ایک ملازمہ اٹھا کر لے گئی ہے اور اس کی ماں مر گئی ہے۔ یہ ملازمہ 10 سال تک اس بچے کو پالتی پوستی رہی۔ آخر ایک روز وہ بھاگ گیا، پھر کسی کو نظر نہ آیا۔ یہ برسوں پہلے کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اب 10 برس کا بچہ نہیں، 26-27 برس کی عمر کا آدمی ہو گیا ہے۔ چاچا نے مجھے بتایا کہ یہ بھیڑیں اسی نے ماری ہیں، لیکن چاچا نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ اس کا مقصد بھیڑوں کو مارنے کا نہیں۔ بچے کی ماں نے مرتے مرتے کہا تھا کہ جو کوئی اس سے حق وراثت چھینے کی کوشش کرے گا
زندہ نہ رہ سکے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر چاچا نے اب جس مہاجر لڑکی کو اپنا وارث بنایا تھا اسے شام کے بعد گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا اور اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ فریڈ نے کرسی پر کروٹ بدلی اور اجنبی کو بتایا، پرسوں رات کی بات ہے کہ مجھے غنودگی سی آ رہی تھی۔ میں نے باہر گھاس اور پتوں پر بھاری بھرکم قدموں کی آوازیں سنی، ساتھ ہی بھیڑیں کی چیخنے کی آوازیں بھی سنی۔ میں چونکا، لیکن خیال آیا کہ شاید یہ خواب کی آوازیں تھیں۔ پھر میں سو گیا۔ صبح اٹھ کے باہر نکلا تو پتہ چلا کہ رات ایک اور بھیڑ ماری گئی ہے۔ اس کی گردن بھی پہلی بھیڑوں کی طرح بری طرح چیری پھاڑی گئی تھی۔ چوکیدار کہتے ہیں کہ وہ رات بھر چوکنے رہے، پھر بھی بھیڑ ماری گئی۔ ناشتے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اس خونخوار درندے کا بہرحال کھوج لگایا جائے۔ چنانچہ ہم 30 آدمیوں کو کچھ گھوڑوں پر کچھ پیادہ ساتھ لیے جنگل میں پھیل گئے۔ کتوں نے بھی ہمارا خوب ساتھ دیا، لیکن ہمیں ناکام لوٹنا پڑا۔ ہم واپس آ رہے تھے کہ چاچا کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئے۔ باقی آدمی دوسرے راستوں سے گھر کی طرف چلے اور میں چاچا ایک تنگ سی جنگلی راستے پر چل پڑے۔ شام کا دھند پھیلنے لگا تھا۔ ہم استبل سے کوئی 200-250 گز دور ہوں گے کہ ہمارے گھوڑے اچانک بدک کر رک گئے اور گردنیں دائیں طرف گھما کر خوف سے ہنہنانے لگیں۔ چاچا نے اس طرف دیکھا تو ان کے منہ سے خوف زدہ سی چیخ نکل گئی۔ بعد میں بھیڑوں کی ہولناک چیخ سنائی دی۔ اس کے ساتھ انسانی قہقی گونجے اور ماحول پر شام کا سکوت چھا گیا۔ اس سکوت میں ہول کا عنصر نمایاں تھا۔ ہم نے اچھی طرح سنا کہ کسی انسان کے گھٹے ہوئے گلے سے خراٹے اور کربناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ گھوڑے بدک رہے تھے۔ چاچا گھوڑے سے کود کر اس طرف بھاگے، میں بھی ان کے پیچھے دوڑا۔ ہم جھاڑیوں کو پھلانگتے کھلے میدان میں گئے۔ ذرا اوپر دیکھا، زمین پر کوئی چیز پڑی تھی۔ ہم قریب گئے، وہ چچا کی جاگیر کے وارث مہاجر لڑکی کی لاش تھی۔ اس کی گردن اسی طرح بے رحمی سے چیری پھاڑی ہوئی تھی جس طرح بھیڑوں کی گردنیں پھاڑی گئی تھیں۔ فریڈ نے کہانی ختم کر دی اور اجنبی کو دیکھ کر مسکرایا۔ یہ واردات میرے سامنے ہوئی ہے، پھر بھی میں اس کہانی کے اس پہلے حصے پر یقین نہیں رکھتا جس کا میں عینی شاہد نہیں ہوں۔ شک ہوتا ہے کہ مجھے ڈرانے کے لیے یہ قصہ گھڑا گیا ہے۔ کوئی انسان بھیڑیا نہیں ہو سکتا اور کوئی بھیڑیا انسان کے روپ میں نہیں آ سکتا۔ چاچا شاید مجھے اپنا وارث نہیں بنانا چاہتے۔ ظاہر ہے کہ مہاجر لڑکی کے مر جانے کے بعد ان کی جاگیر کا وارث میں ہی ہوں۔ میں یہ حق اب نہیں چھوڑوں گا۔ جائیداد کا وارث میں ہی ہوں۔ اجنبی مسکرایا، لیکن اب اس کی مسکراہٹ پھیکی نہیں بلکہ زندہ اور جاندار تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی میں نئی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ فریڈ نے صاف دیکھا کہ اجنبی کا جسم پھیلنا شروع ہو گیا۔ فریڈ کے دل پر یک لخت خوف اور ہول سا طاری ہو گیا۔ اب اجنبی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو فریڈ نے اپنے جسم میں سرد سی رو سرایت کرتی محسوس کی۔ اس رو نے اس کے جسم کو بے حس کر دیا۔ اجنبی کی مسکراہٹ خندہ دنداں نما بن گئی۔ فریڈ کا جسم لرزنے لگا اور زبان گنگ ہو گئی۔ اجنبی کے 2 دانت باہر نکل آئے، ہونٹ کھل گئے اور ہونٹوں کے کونوں سے رال کی دھار نکلنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے اجنبی بھیڑیا بن گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اوور کوٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر فریڈ کی طرف بڑھایا تو فریڈ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ اجنبی کے ہاتھ کی تیسری انگلی بہت طویل تھی اور اس کی انگلیوں کے ناخن یکدم لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ گاڑی آنے میں ابھی دیر تھی۔ رات کے یخ بستہ سناٹے میں
بھیڑیے کے ہولناک چیخ ابھری اور فضائے بسیط میں پھیلتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی چند لمحوں تک دبے دبے انسانی خراٹے سنائی دیے، پھر جیسے پوری قوت سے چیختی رات دھیرے دھیرے خاموش ہو گئی اور فریڈ بھی مر گیا۔